حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا کرتا تھا۔ حضرت حبیب اجمی یہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آتا تو حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس سے فرماتے کہ توبہ کر لے، رب کی بارگاہ کے اندر جھک جا، توبہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگ لے۔ وہ نوجوان بھی ہماری طرح نعرے لگاتا تھا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر خود کو ٹھیک کر لوں گا۔ سارا سال گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اسی کل کی امید پر، اور کل کبھی نہیں آتی، موت آ جاتی ہے، کل کبھی نہیں آتی، انسان کا آخری وقت ضرور آ جاتا ہے۔ ہم اسی امید کے اندر حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے، وہ بھی اسی طرح کہتا کہ کر لوں گا کر لوں گا۔ ایک دن وہ بندہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا اور کہا حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اتنے عرصے سے تجھے میں دعوت دے رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں آ جا، اپنے آپ کو جھکا لے، توبہ کر لے۔ کہا اتنے عرصے سے تو نے توبہ نہیں کی تھی، اب ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ آپ توبہ کرنے آ گئے؟ اس نوجوان، اس شخص نے کہا کہ حضور میں بازار گیا تھا، بازار سے کچھ سامان لیا، چیزیں لی، اب میرے پاس سامان اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ مجھے کسی مزدور کی ضرورت پڑ گئی کہ وہ مزدور میرا سامان اٹھا کر مجھے گھر تک چھوڑ آئے۔ کہا میں نے جب مزدوروں کو دیکھا، مزدور وہاں پر کھڑے تھے، تو ایک بچہ تھا نوجوان 15 سال جس کی عمر تھی۔ میں نے اس بچے سے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہا ہاں چچا مزدوری کے لیے ہی کھڑا ہوں یہاں پر۔ حضرت اس نوجوان نے اس بچے کو جب اپنے ساتھ لیا، سامان اٹھایا، وہ کہتا ہے جب ظہر کا وقت آیا نا، ہم چل رہے تھے، اس بچے نے مجھ سے کہا کہ چچا اگر اجازت دو تو میں نماز نہ پڑھ لوں۔ وہ 15 سال کا بچہ، اس نے کہا چچا اگر اجازت دو میں نماز پڑھ لوں، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت اس نوجوان نے کہا پڑھ لو نماز۔ وہ کہتا ہے نماز اس نے پڑھی، نفل چھوڑ کر سب سے پہلے باہر آ گیا۔ میں نے کہا نفل کیوں نہیں پڑھے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے تیرے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں تیری مزدوری کر رہا ہوں اور نماز کے بہانے وقت گزار رہا ہوں، نفل کی اللہ نے چھوٹ دی ہے، اس لیے میں نے نفل نہیں پڑھے، پہلے آ گیا۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ جب اس کو میں اپنے گھر لے گیا، وہ نوجوان میرے جب گھر گیا، اس شخص کی ایک بیٹی تھی، 20 سال اس کی عمر تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور تھی وہ بچی، اور اس نے کوئی ڈاکٹر کوئی طبیب نہیں چھوڑا تھا، کوئی پیر نہیں چھوڑا تھا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا تھا، ہر ایک کے پاس گیا علاج کرنے کے لیے۔ اب وہ نوجوان بھی اس کے گھر کے اندر آ گیا تھا، نماز کا وقت آیا، نماز پڑھ لی۔ اب اس کی بیوی نے کہا کہ بچہ ہے، 15 سال عمر ہے، اس کو مزدوری تو دینی ہی ہے، اس کو روکو، کھانا کھلا کر اس کو بھیجو، یہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ آج ہمارے اندر جو احساس کا مادہ ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے، ہمارے اندر جو احساس ہمیں میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے، ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا۔ اس خاتون نے کہا ایسے کریں، اس نوجوان کو روک لیں اور اس سے یہ کہیں کہ دوپہر کا کھانا بنا لیا، کھانا کھا کر چلا جائے۔ اس بندے نے ایک مرتبہ کہا بچے کھانا کھا لو، کھانا کھا لو بیٹا۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں، روزہ رکھا ہوا ہے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا اتنا نیک بچہ، اتنا اپنے رب کا ماننے والا، مزدوری بھی کر رہا ہے، وقت نماز آیا، نماز بھی پڑھی، اب سارا دن روزے کی حالت کے اندر رہے گا۔ تو ہم نے اس سے عرض کی بیٹا آج افطاری پھر ہمارے پاس کر لو، افطاری تک ہمارے پاس رک جاؤ، صرف افطاری کر لو پھر چاہے چلے جانا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے افطاری میں آپ کے پاس کروں گا، لیکن آپ مجھے مسجد کا پتہ ابھی بتا دیں۔
اب ظہر کا وقت، ظہر سے لے کر مغرب تک وہ بچہ وہیں مسجد کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے میں اپنا وقت گزار رہا ہے۔ وہ سارا وقت گزار کے وہ کہتا ہے میں جب مغرب کے ٹائم گیا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب مغرب کی نماز کے بعد میں اس سے ملا، میں نے کہا بچے افطاری تو تو نے میرے پاس کرنی تھی۔ اس بچے نے 15 سال عمر، آج ہماری سفید داڑیاں ہو گئی، نوجوانوں کی عمریں ڈھل رہی ہیں، رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا پتہ تک نہیں ہے، اور وہ کہاں 15 سال کا بچہ۔ کہا چچا پانی کے ساتھ میں نے روزہ تو افطار کر لیا، اب چلتے ہیں، اب جا کر تیرے گھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ نوجوان کو گھر لے گیا، 15 سال عمر، کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے کہا میرا گھر بہت دور ہے، رات آپ کے پاس رہوں گا، کل چلا جاؤں گا۔ انہوں نے ان کو مہمان خانے کے اندر سلا دیا۔ وہ بچہ جب سویا والدین بھی سو گئے۔ وہ معذور بچی 20 سال کی جو ٹانگوں سے معذور تھی، کسی ڈاکٹر کو نہ چھوڑا تھا والدین نے، کسی حکیم کو نہ چھوڑا تھا والدین نے، ہر ایک کے پاس گئے تھے، صحت نہ ملی۔ جب اس بیٹی نے سنا کہ بڑا نوجوان نیک ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اس بچی نے رب کی بارگاہ میں رات کو یہ دعا کی، مولا اگر یہ نوجوان واقعی تیرا فرما بردار بندہ ہے، مولا اس کے وسیلہ سے مجھے صحت عطا فرما دے۔ وہ بچی کے یہ الفاظ منہ سے نکلے نہیں تھے، اللہ نے اس کی ٹانگیں پہلے صحت یاب کر دی۔ رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہوں، اس کی بارگاہ میں آئیں تو صحیح، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ تو دے۔ اب وہ بچہ جب صبح ہوئی، اب والدین سوئے تھے، جو 20 سال کی معذور بچی دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہا ابا میں ہوں۔ والدین کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ 20 سال ہو گئے ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی، یہ کیسے ٹھیک ہو گئی؟ انہوں نے پوچھا اس سے، والدین نے بچی سے پوچھا بیٹا ایسا آج کیا معجزہ ہوا؟ کہا ابا جان آپ کو یہ سنتے دیکھا تھا کہ وہ نوجوان بڑا نیک ہے، وہ نوجوان بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ کا بڑا فرما بردار ہے۔ میں نے اس نوجوان کے وسیلہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مولا مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا میرے منہ سے یہ پورے الفاظ نہیں نکلے تھے، میری ٹانگوں کے اندر حرکت پہلے آ گئی تھی۔ یہ رب کے نیک بندے، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیا۔ وہ بھاگ کر اس کمرے کی طرف گئے جہاں وہ بچہ سویا تھا، گئے تو وہاں پر وہ بچہ موجود نہ تھا، وہ چلا گیا تھا۔ آج کسی پیر کی تھوڑی سی کرامت ظاہر ہو جائے نا، وہ جب تک پورے شہر کو، پوری دنیا کو نہ بتا دے تب تک اس کو سکون نہیں ملتا۔ کسی پیر کے پاس کسی بندے کو شفا مل جائے نا، وہ پھر کہتا ہے مریدوں کو 4 اور بندوں کو بھی بتانا۔ لیکن اللہ کا یہ بھی ولی تھا، عمر بھی کم تھی، رب سے ڈرنے والا تھا، صرف وسیلہ سے اس بچی نے دعا مانگی، اللہ نے صحت عطا فرما دی۔